افسران کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نیب اپنے گھر کے اندر ذرا معائنہ کرے۔ آج اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ اگر کوئی ہے تو وہ نیب خود ہے۔ کوئی ریئل اسٹیٹ کا مالک ایسا نہیں ہے، کوئی کالونی ایسی نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے مالکان اور ڈائریکٹرز کو بلا کر کروڑوں روپے ان سے نہیں لیے گئے۔ یہ کرپشن کا ادارہ بن چکا ہے۔ افسران آج کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی ملک میں کچھ ہو نہیں رہا، ملک چلتا نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے، جب نیب ایک سیاست کھیلنے کا ادارہ بن جائے گا، جب نیب اپوزیشن کو دبانے کا ادارہ ہوگا، جس کے اندر چیئرمین بھی ملوث ہو، ادارے کے افسران بھی ملوث ہوں، جو خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے کیسوں میں کچھ نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، تو پھر وہاں پر کون سا انصاف رہ جاتا ہے؟ آج جو معاملات عدالتوں کے ہیں، جو عدالتوں کے اندر خود ہو رہا ہے، جو وکلاء سوال اٹھا رہے ہیں، جو بار کونسلیں سوال اٹھا رہی ہیں، وہ عدل کے نظام کے بارے میں اٹھا رہی ہیں کہ آج ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، تو وہاں پر ان عدالتوں میں کون سا انصاف رہ جائے گا؟ تو آج پورا جو عدل کا نظام ہے، اور عدل کا نظام صرف عدالت نہیں ہوتی، پورا ایک نظام ہوتا ہے جس میں نیب بھی شامل ہے، تو وہاں پر انصاف کی کون سی توقع انسان کر سکتا ہے؟ آج کہ اربوں کے اسکینڈل، کرپٹ ترین افسران، کرپٹ ترین وزراء، ان کی بات نیب نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن ہوگی، ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو آج نیب کو استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، جو نیب کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ جو احتساب کے عمل پر جو اس ملک میں تباہی ہو رہی ہے، اس کا آخر کسی کو تو جواب دینا پڑے گا۔ یہ معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ جی شاہ صاحب، افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے، لیکن مسلم لیگ نون کا ابھی تک کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا، تو اس پر حکومت کی طرف سے الزامات بھی لگے۔ دوسری بات، میرا سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کون چلا رہا ہے؟ کیونکہ 15 اگست جب پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کابل ٹیک اوور ہو رہا تھا، ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ ملتان میں محرم کی سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے تھے، وزیر اعظم صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ نتھیا گلی میں تھے، تو سیکیورٹی یہ خارجہ پالیسی کس کے پاس ہے، اور مسلم لیگ نون کا کیا اس میں بارے میں موقف ہے؟ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ملک کی خارجہ پالیسی ہے کیا، پہلے یہ تو پتہ چلے۔ اور یہی بات مسلم لیگ نون نے کہی ہے، یہی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے جو لیڈر اپوزیشن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو جو مسئلہ ہے، اس کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ جو ماضی میں بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں، ان سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر متنازع متفقہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں طے کی جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائے، کیونکہ افغانستان کے معاملات جو ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر 40 سال سے جنگیں بھی رہی ہیں، خانہ جنگی بھی رہی ہے، انتشار بھی رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا اثر پاکستان پر ہوتا ہے۔ ہم نے کروڑوں پناہ گزین کو یہاں پر پناہ دی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس ملک کا ادارہ سمجھا جائے جو فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس پالیسی لائی جائے، اور وہاں سے غیر متنازع پالیسی افغانستان کے بارے میں بنائی جائے۔ اور یہ بات وہیں پر جاتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی کیفیت افغانستان کی پالیسی کی بھی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائے، پارلیمان کو ہی تمام معاملات کی حل کرنے کی، ان کو آگے بڑھانے کی، ملک کو چلانے کی جو آئین میں پارلیمنٹ کی جگہ ہے وہ اس کو دی جائے۔ شاہ صاحب، آپ بار بار ٹروتھ کمیشن کا ذکر کرتے ہیں، مختلف ٹاک شوز میں آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کریں، جب حکومت اپوزیشن پر اور اپوزیشن حکومت پر اعتماد نہیں کرتی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی الزام دیا جاتا ہے، تو ٹروتھ کمیشن میں کیا ہوگا؟ کیا کون اس کو کنڈکٹ کرے گا؟ تو لوگوں جب اعتماد ہی نہیں تو کیا کیسے ہوگا یہ؟ جی یہی تو بات ہے ساری، کہ ٹروتھ کمیشن اسی غیر اعتمادی کے معاملات کو ہی طے کرتا ہے۔ ٹروتھ کمیشن کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ٹروتھ کی بات کر رہا ہوں کہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے۔ وہ صرف ٹروتھ کمیشن جو ہوتا ہے
वो सिर्फ कंसोलिडेट करता है जो मुल्क के अंदर फैक्ट्स होते हैं कि हुआ क्या है, हर एक की राय ले लेता है, उसको डॉक्यूमेंट करके अवाम के सामने रख देता है। आप अफगानिस्तान के मसले को देख लें, आज 40 साल गुजर चुके हैं, जो असरात पाकिस्तान पर हुए हैं उनकी आप जो नुकसानात हुए हैं, जो शहीद हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, जो मुल्क के वसाइल का नुकसान हुआ है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो मुल्क की तरक्की रुकी है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो मुल्क के माशरे पर असरात पड़े हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये हक़ाइक़ जो हैं ये एक ट्रुथ कमीशन में ही इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि इस मुल्क के अवाम कम से कम ये देख सकें कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो नज़र आता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नज़र नहीं आता। आइंदा इलेक्शन के बाद आप वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को, बिलावल भुट्टो को या इमरान खान को? क्योंकि पीटीआई का दावा है, कुछ उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर्स, वो कह रहे हैं कि जो सर्वे आया उसमें 80% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। और नून ने भी सुना कोई सर्वे करवाया है प्राइवेट कंपनी से, उसका रिजल्ट क्या है? वो बात सर्वे की नहीं है, बात यह है कि मुल्क में शिफाफ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। असल बात तो यहाँ है, पहले उसका तय कर लें कि हमने इलेक्शन चोरी करने हैं या मुल्क को हमने अवाम की राय का एहतराम करना है। तो अगर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर जो मर्जी हो उसका असर मुल्क पर ही पड़ेगा। और जो 3 साल में हमने जो तरक्की हासिल की है वो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इलेक्शन चोरी करें। वोट को इज्जत कौन नहीं देता ये तो बताइए। वोट को इज्जत जो नहीं देता या देता है ट्रुथ कमीशन में ही पता लगेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बनाए वरना मैंने और खाना साहब घर भी जाना है। वाइट पेपर कब आ रहा है? 3 साल कार्यकाल नून लीग का वाइट पेपर आ रहा था, वो कब तक आ जाएगा? जी वो हम कर रहे हैं, इस हफ्ते से शुरू कर रहे हैं एक एक इशू पर कि क्या मुल्क में करप्शन हुई है, क्या इन 3 सालों में मुल्क का नुकसान हुआ है। जी वो बात सर्वे की नहीं है, बात यह है कि मुल्क में शिफाफ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। असल बात तो यहाँ है, पहले उसका तय कर लें कि हमने इलेक्शन चोरी करने हैं या मुल्क को हमने अवाम की राय का एहतराम करना है। तो अगर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर जो मर्जी हो उसका असर मुल्क पर ही पड़ेगा। और जो 3 साल में हमने जो तरक्की हासिल की है वो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इलेक्शन चोरी करें। वोट को इज्जत कौन नहीं देता ये तो बताइए। वोट को इज्जत जो नहीं देता या देता है ट्रुथ कमीशन में ही पता लगेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बनाए वरना मैंने और खाना साहब घर भी जाना है। वाइट पेपर कब आ रहा है? 3 साल कार्यकाल नून लीग का वाइट पेपर आ रहा था, वो कब तक आ जाएगा? जी वो हम कर रहे हैं, इस हफ्ते से शुरू कर रहे हैं एक एक इशू पर कि क्या मुल्क में करप्शन हुई है, क्या इन 3 सालों में मुल्क का नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया। मुझे साथ लेके मुझे साथ लेके जाना। तू भी बोल जो बोल